میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن کے دوران آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک کلرک کو اپنے قابو میں کر چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ میں اپنے ہوٹل میں اپنے بستر پر دراز اگلے دن یشونت سے لفافہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یشونت سے حاصل کردہ خطوط کی کاپیاں کس طرح بناؤں گا۔ اگر فوٹو فلم بنوانے والے اس فوٹوگرافر کے پاس گیا جس نے احمد نگر کی فائلوں کی کاپیاں بنائی تھیں تو اسے شک بھی پڑ سکتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے چاندنی چوک میں ایک ٹھیلے والا یاد آیا جو بڑی سلیٹوں کے سائز کے 2 ٹکڑے جن کے فریم کے اندر کوئی چکنا مسالہ بھرا ہوتا تھا، ان میں سے ایک لکھا ہوا کاغذ ایک فریم میں رکھ کر دوسرے فریم سے اسے دباتا اور پھر ان فریموں کو علیحدہ کر کے ایک سادے کاغذ پر دوسرے فریم کو دباتا۔ اس طرح تحریر کا عکس نمایاں طور پر دوسرے کاغذ پر آ جاتا۔ اگلی صبح 10 بجے میں چاندنی چوک جا پہنچا۔ ٹھیلے والا آ چکا تھا۔ میں نے اسے انگریزی رسالے کا ایک ورق دیا جو میں اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ اس نے 2 منٹ میں عکس اترا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اس کاغذ پر زور سے انگلیاں پھیر کر دیکھا کہ کہیں اس کا پرنٹ اتر تو نہیں جاتا۔ عکس زعفرانی رنگ کا اور پختہ تھا۔ ٹھیلے والے نے مجھے محلول سے بھری ہوئی بوتل دی کہ جب عکس اترنے لگے تو بوتل کے محلول سے روئی بھگو کر پہلے والے سیٹ پر پھیر دوں اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کروں۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ محلول سے تر سلیٹ سے 40 سے زیادہ عکس اتر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب میں مطمئن ہو گیا تو میں نے سلیٹوں کے 4 سیٹ اور 4 بوتل محلول کے خریدے۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یشونت سے پیکٹ کہاں پر لوں۔ یشونت کے دفتر سے گھر جانے والی بس میں پیکٹ لینا خارج از بحث تھا، اس لیے کہ یشونت نے اگر ڈبل رول کرنا شروع کر دیا تو اس بس میں پہلے سے ہی بھارتی کمانڈو بیٹھے ہوں گے جو مجھے بڑی آسانی سے پکڑ سکتے تھے۔ اب باقی رہ گیا یشونت کے بس سے اتر کر گھر جانے کے دوران کا فاصلہ۔ بس سٹاپ اس کی گھر کی گلی سے قریب 50-60 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس راستے پر بھارتی کمانڈو پہلے سے موجود ہو سکتے تھے اور اس کے گھر کی گلی تو ایک پھندا بن سکتی تھی۔ اگرچہ میرے چاروں ساتھی بس میں، سڑک پر اور گلی میں میری ہدایت کے مطابق موجود تھے، لیکن ہم پانچوں اپنے سائیڈ آرمز کے ساتھ کبھی بھی کمانڈوز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سوچ کر بالآخر ایک تجویز کچھ بہتر نظر آئی اور میں نے اس کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے 2 نفل بارگاہ رب العزت میں اپنی کامیابی کے لیے پڑھے اور اپنی ساری تیاری کے بعد ہوٹل سے باہر آ گیا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دفتر کے روٹ والی بس آ گئی۔ 3-4 مسافر کے ساتھ یشونت بھی اترا اور میرے 2 ساتھی بھی۔ دوسرے اترنے والے مسافر بے ضرر دکھائی دے رہے تھے۔ بس آگے بڑھ گئی۔ پہلے سے موجود میرے 2 ساتھی مجھے اپنے مخصوص اشاروں سے سب اچھے کی رپورٹ دے چکے تھے۔ بس سے اترنے والے ساتھیوں نے بھی سب اچھے کا اشارہ دیا تو میں نے ٹیکسی والے کو جس میں بیٹھا تھا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کو کہا۔ یشونت بوجھل قدموں سے اپنی گلی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا ایک بڑا تھیلا تھا جسے وہ دوپہر کے کھانے کا ٹفن رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یشونت ابھی گلی سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ میں نے ٹیکسی اس کے بالکل قریب رکوا دی۔ یشونت نے مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ باہر آ جاؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس نے تھیلے میں سے ایک بڑا پیکٹ مجھے نکال کر دیا اور کہا کہ صبح 7 بجے تک میں اسے واپس کر دوں۔ یہ سارا عمل 8 سے 10 سیکنڈ میں ہوا۔ پیکٹ لے کر میں تیزی سے واپس پلٹا۔ میرے چاروں ساتھی اس دوران گلی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی یہی خدشہ تھا کہ کہیں میں ٹریپ نہ ہو جاؤں۔ ٹیکسی تک پہنچتے پہنچتے میں نے پیکٹ ایک ساتھی کو تھمایا اور کہا کہ گھر پہنچو۔ میں واپس ٹیکسی میں بیٹھ کر کناٹ پلیس گیا۔ وہاں سے میں نے ایک ٹیکسی بدلی اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی میرا پیچھے تو نہیں کر رہا، لیکن سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا کہ اب سب کام ہمارے منصوبے کے عین مطابق ہو گیا ہے۔ اب صرف یہ دیکھنا تھا کہ یشونت ہمارے لیے کیا سوغات لے کر آیا ہے۔ میں نے 1-1.5 گھنٹہ آرام کیا، فریش ہو گیا اور سلیٹوں کے 4 سیٹ اور ایک کیمیکل کی بوتل لے کر اپنے ساتھیوں کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ انہوں نے پیکٹ نہیں کھولا تھا۔ میں نے پیکٹ کھولا۔ اس میں ایک بڑی فائل میں آنے والی ڈاک اور دوسری فائل میں جانے والی ڈاک کے کل ملا کے 200 سے اوپر خطوط تھے۔ میں نے خطوط پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے جانچ کی کہ آنے والی ڈاک کے خطوط پر دفتری طریقے کی ڈبل فولڈنگ کے نشان ہیں یا نہیں۔ سب پر یہ نشان موجود تھے جن سے ان کے صحیح ہونے کا پتہ چلتا تھا، جبکہ جانے والی ڈاک فولڈ نہیں تھی۔ ہر خط پر ٹاپ پرائیورٹی اور کانفیڈینشیل کی مہر لگی ہوئی تھی۔
جانے والی ڈاک کاربن کاپیاں تھیں جبکہ آنے والی ڈاک اصلی خطوط پر مشتمل تھی اور ان کے لیٹر ہیڈز پر مختلف کارپس اور ڈویژن کے نشان بنے ہوئے تھے، جبکہ جانے والی ڈاک پر خط بھیجنے والے افسر کا نام اور رینک دستخطوں والی جگہ کے نیچے درج تھا۔ جب میں ہر طرح سے ڈاک سے مطمئن ہو گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ انہوں نے خوشی میں آہستہ سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یقیناً اتنی بڑی کامیابی ٹیم ورک کے بغیر ممکن نہ تھی اور ہم سب مبارکباد کے برابر کے مستحق تھے۔ حقیقتاً یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہم آرمی ہیڈ کوارٹرز میں درار ڈالنے اور رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب ہمیں مسلسل اہم نوعیت کی معلومات وصول کرنے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ میں نے چاروں ساتھیوں کو سلیٹوں سے کاپیاں بنانے کی ترکیب سمجھائی اور دونوں فائلوں کے کاغذات ان میں بانٹ دیے اور وہ پوری مستعدی سے کاپیاں بنانے میں لگ گئے۔ 4 گھنٹے سے زیادہ کی مسلسل عرق ریزی سے تمام کاپیاں تیار ہو گئیں۔ میں نے یشونت کی دی ہوئی فائلوں میں خطوط اسی ترتیب سے لگا دیے، جو کاپیاں ہم نے بنائی تھیں وہ الگ محفوظ کر دیں۔ کامیابی کی خوشی میں ہم رات کا کھانا بھی بھول چکے تھے۔ جب سب کام ختم ہو گیا تو ایک ساتھی نے کہا کہ میں چائے بناتا ہوں۔ چائے پیتے ہوئے مجھے ایک اور خیال سوجا۔ میں نے کیمرے والے اور ایک دوسرے ساتھی کو تیار ہونے کو کہا اور کیمرہ اور فلیش گن بیگ میں ڈال کر وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ رات کے قریب 11:30 بجے ہوں گے جب ہم یشونت کی گلی میں پہنچے۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ یشونت کے گھر کے دروازے کے باہر وہ میری اور یشونت کی ایسے پوز میں تصویر اتارے کہ میری پشت ہو اور یشونت کا چہرہ ہو، اور میں فائلیں اسے دیتے ہوئے اس طرح پکڑوں گا کہ فائل کور اور اس پر لکھا ہوا صاف پڑھا جائے۔ دراصل ساتھیوں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میرا خیال اچانک ایک فائل کور پر گیا۔ یشونت نے خطوط کی کاربن کاپی ایسے فائل کور میں لگا دی تھی جس پر اوپری ایک کونے سے نیچے کے دوسرے کونے تک ایک موٹی سرخ پٹی بنی ہوئی تھی۔ اس پٹی پر بڑے حروف میں کانفیڈینشیل اور فائل کور کے اوپر بڑے حروف میں آرمی ہیڈ کوارٹرز لکھا ہوا تھا۔ اسی فائل کور نے مجھے یہ کام کرنے پر اکسایا۔ میرے ساتھی نے یشونت کے گھر کے سامنے پہنچ کر کیمرے کو فوکس کیا اور اپنی جگہ سنبھال لی۔ دوسرے ساتھی نے پسٹل نکال کر ہمیں کور دیا۔ میں نے یشونت کے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد یشونت کی بڑی لڑکی جو ٹیچر تھی اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام سے یشونت صاحب سے ملنا ہے۔ وہ لڑکی غالباً سوئی ہوئی تھی جو بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یشونت دھوتی سنبھالتا ہوا باہر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ گمسم سوالیہ نشان بنا کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ اصل میں صبح مجھے ایک ضروری کام سے آگرہ جانا ہے، اس لیے فائلیں لوٹانے آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے میں نے سرخ پٹی والی فائل پیکٹ سے نکالی اور یشونت کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آپ کا تعاون اگر ہمیں بر وقت ملتا رہے تو آپ کو ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت فلیش لائٹ چمکی۔ یشونت کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ اچھل پڑا۔ میں نے یشونت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا کہ وہ بار بار میرے کیمرے والے ساتھی کو دیکھے جا رہا تھا، جو تصویر اتارتے ہی تیز تیز قدموں سے سڑک کی طرف چلا گیا۔ میں نے دوسری فائل اور پیکٹ یشونت کے ہاتھ میں دیے اور کہا، کوئی بات نہیں، اپنا ہی آدمی تھا۔ یشونت نے گھبراہٹ میں کہا کہ لیکن اس نے تصویر اتاری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں اس نے تصویر اتاری ہے، صرف ہمارے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یشونت کے ساتھ گزشتہ 30 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا تھا اس سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پرسوں شام 7 بجے میں سرائے بیرم خان کے اسی ہوٹل میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ اب جب آپ نے ہم سے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر جھجک کیسی؟ پرسوں ملاقات کے بعد آپ کے شمی کے بالا خانے پر جانے کا مالی بندوبست بھی کر دیا جائے گا۔ یشونت کے چہرے پر مایوس سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے فوراً ہی کہا کہ مسٹر یشونت، مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں، لہٰذا ٹھیک وقت پر پہنچ جائیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم دوست ہیں، لیکن میری ہدایات پر عمل کرتے وقت مجھے آپ باس ہی سمجھیے گا، اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ جو یشونت کے چہرے پر چند لمحے کے لیے نمودار ہوئی وہ ختم ہو گئی اور میں اسے مزید کچھ کہے بغیر واپس چل دیا۔ ساتھیوں کو ان کے گھر اتار کر میں بھی ہوٹل پہنچ گیا۔ اپنے مشن میں کامیابی کے بعد میری ساری بے چینی اور تھکن دور ہو چکی تھی۔ اگلے روز صبح ہی میں اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور وائرلیس پر کوڈ پیغام لاہور بھیجا کہ اس بار بھی 2 کوریئرز کو بھیجا جائے۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں رابطہ پیدا کر لیا گیا ہے اور اہم کاغذات کی کاپیاں بھیجنی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ایسا حساس کیمرہ بھیجا جائے جس سے کاغذات کی تصویریں اتاری جا سکیں۔ کیمرے کے لیے فالتو فلمیں بھی خاصی تعداد میں بھیجی جائیں۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یشونت ہمیں صرف کاپینگ آفس میں موجود کاغذات ہی مہیا کر سکتا ہے، جبکہ ہیڈ کوارٹرز میں جنرل اور دوسرے سینئر افسروں کے کمرے تک اس کی رسائی نہیں ہے۔
वहाँ सिर्फ स्वीपर्स ही दफ्तरी औकात के बाद सफाई के लिए जाते हैं और उनके जरिए ही उनके लिखे हुए नोट, जिन्हें वो 2-3 टुकड़ों में रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, सिर्फ वही हमें ला कर दे सकते हैं। मेरे साथियों ने मेरे इस मंसूबे में हामी भरी और कहा कि वो जल्द अज जल्द इस पर काम शुरू कर देंगे। मुकर्ररा दिन पर हम 2 टैक्सियों में सराय बैरम खान की तरफ रवाना हो गए और यशवंत से मुकर्ररा वक्त से पहले ही वहां पहुंच गए। बजाय होटल में इंतजार करने के मैंने सोचा कि इस इलाके में घूमा फिरा जाए। हम 2-2 की टोलियों में आगे पीछे चल पड़े। ये मुसलमानों की आबादी का इलाका था। छोटे छोटे 1 मंजिला घर और छोटी छोटी दुकानें थीं। एक दुकान पर हमने ठंडी दूध भरी बोतलें पी और फिर वापस लौट पड़े। मुकर्ररा जगह पर पहुंचने के 10 मिनट के बाद हमें यशवंत आता हुआ दिखाई दिया। वो आज निस्बतन बेहतर हालत में था। उसके रेस्टोरेंट में पहुंचने के तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं भी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। यशवंत कोने की टेबल पर बैठा चाय पी रहा था। चाय पीते पीते उसने एक पैकेट मुझे थमा दिया। ये पैकेट उसने अपने लिबास में से निकाला था। मैंने भी वो पैकेट अपनी कमीज के अंदर डाल लिया और पैंट की जेब से रुपयों का लिफाफा निकाल कर उसे दिया। उसने धीरे से पूछा कि कितने हैं। मैंने कहा 5000। यशवंत के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई। उसने लिफाफा खुशी खुशी जेब में डाल लिया। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा कि आज तो शिम्मी के हाथ जाओगे। वो झेंप सा गया और धीमे लहजे में कहने लगा, पैकेट की वापसी पहले की तरह होगी। मैं वहाँ 12 बजे तक रहूंगा। वापसी पर घर के पास मिल जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे देर से आने से पहले ही थोड़ा नाराज रहते हैं और अगर मेरे आने के बाद अगर कोई मुझसे मिलने आए तो वो बुरा मानते हैं। वो राजदारी के लहजे में कहने लगा कि औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े वालिदैन को अक्सर साइड पे कर देती है और इनके इसी रवैये ने मुझे शिम्मी के यहाँ जाने पर मजबूर किया है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सारा दिन दफ्तर में काम करते करते थक जाता हूँ। घर आता हूँ तो बच्चे बात नहीं करते। दफ्तर में दफ्तर के काम और घर में कोई बात करने वाला ना हो तो आखिर ऐसे कब तक चल सकता है। मैंने उठते हुए यशवंत को थपकी दी और कहा कि ये बाला खाने आबाद करवाने में घर के अफराद का बड़ा दखल होता है, वरना कोई शख्स अपना रुपया और वक्त घुंघरू की आवाज में सर्फ न करता। यशवंत के उठने से पहले ही मैं बाहर निकल आया। मेरे साथियों को इल्म था कि ये मीटिंग मुख्तसर होगी। उन्होंने पहले से 2 टैक्सियां रोक रखी थी। हम उनमें सवार हुए और साथियों के घर के करीब उतर गए। इस बार यशवंत के पैकेट में पहले की तरह कॉन्फिडेंशियल और टॉप प्रायोरिटी के मोहरों वाले खतूत थे। हमने खतूत की कॉपियां बनानी शुरू की और कॉपियां बनाने के बाद रात को 11:30 बजे कागजात का पैकेट लेकर मैं यशवंत के घर की तरफ रवाना हुआ। हम जब यशवंत के घर वाली सड़क पर पहुंचे तो सिर्फ इक्का दुक्का टैक्सी और रिक्शा नजर आए। दुकानें सब बंद थी। हमने इस बार टैक्सी नहीं छोड़ी और टैक्सी में ही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद यशवंत की गली के सामने एक रिक्शा रुका और उसमें से झूमता झामता यशवंत बरामद हुआ। मैं पैकेट लिए तेजी से उसके पीछे गया। शराब और शिम्मी के रक्स के नशे ने उसे दोबाला कर दिया था। वो झूमता और गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं उसकी ये मसनूई खुशी उससे छीनना नहीं चाहता था। लिहाजा मैं उसे पैकेट थमाकर अगले दिन एक सिनेमा में मिलने की याद दहानी कराकर वापस पलट आया। अपने साथियों को उनके घर उतारकर कनॉट प्लेस से टैक्सी बदल कर मैं अपने होटल आ गया। अगले रोज ठीक 2 बजे मैं सिनेमा पहुंच गया। उस सिनेमा में मशहूर भारतीय फिल्म बॉबी नई रिलीज हुई थी और सिनेमा शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। सिनेमा की बिल्डिंग में एक निहायत ही आला दर्जे का रेस्टोरेंट बना हुआ था और मुझे यशवंत से वहीं पर मिलना था। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो यशवंत मुझे पहले से ही एक टेबल पर कब्जा जमाए हुए दिखाई दिया। कई किस्म के खाने उसके सामने पड़े थे। आज वो बहुत निखरा हुआ भी था। रस्मी अलैक सलैक के बाद वो कहने लगा कि घर वाले तो अक्सर दाल सब्जी पकाते हैं, मैं कभी कभार किसी रेस्टोरेंट में जाकर मनपसंद खाना खाता हूँ और फिर शिम्मी के यहाँ भी अच्छा खाना मिलता है। यशवंत कुछ झेंप गया। अब चूंकि हम दोनों दोस्त बन चुके थे इसलिए वो बेतकल्लुफी से कहने लगा, शिम्मी रात भी आपका पूछ रही थी, कभी उधर का भी चक्कर लगाएं। मैंने कहा, यशवंत बाबू क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का कह रहे हो? वहाँ सिर्फ शिम्मी ही नुमाया है और अगर मैं भी वहाँ जाने लगा तो फिर आपकी दाल नहीं गलेगी। आप मेरी जरूरत पूरी करें, मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा। और दूसरी बात यह है कि तवाइफ के कोठे पर अरबों रुपए लुटाने वाले लोग भी पैसा खत्म होने पर जलील और रुस्वा करके निकाल दिए जाते हैं। इसलिए अपना पैसा होशो हवास में रहकर और हाथ खींच कर खर्च करें। खर्च कम करें लेकिन जाहिर ये करें कि आपके पास बहुत दौलत है। इस तरह ये तवाइफें भी भूखी बिल्ली की तरह आपके गिर्द चक्कर काटती रहेंगी। मैंने यशवंत के चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा कि वैसे यशवंत साहब, आपकी पसंद भी लाखों में एक और लाजवाब है। शिम्मी पर दिलो जान ही नहीं, दोनों जहान भी निछावर करने पड़े तो सौदा महंगा नहीं। यशवंत एकदम खिल उठा और कहने लगा, विनोद भाई, अब तो ये भगवान के और आपके हाथ में है कि मैं शिम्मी को हासिल कर सकूं। कल की डाक कैसी लगी आपको? मैंने जवाब दिया, कोई खास नहीं,
معمول کی ڈاک سے بس 1 درجے اوپر تھی، حالانکہ یہ بہت ہی اہم ڈاک تھی۔ آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک خط کے ذریعے بھارت کے 7 اور 10 نمبر ڈویژن کمانڈ کو مطلع کیا گیا تھا کہ سکھ لائٹ انفینٹری کے تمام ریجمنٹس کو، جن کی نفری 35,000 سے زیادہ تھی، 1 ماہ کے اندر ان ڈویژن سے ہٹا کر تریپورہ میں مقیم جاٹ ریجمنٹوں کی جگہ تعینات کیا جائے۔ یہ ریجمنٹ پاکستانی بارڈر کے قریب موجود تھے۔ یشونت کہنے لگا، اب جب کہ میں نے آپ کے لیے اتنا بڑا رسک لیا ہے تو میں انتہا تک جانے کو تیار ہوں، بس آپ حکم کرتے جائیں، میں تعمیل میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سرخ بٹن پر کلک کر کے یا بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔